بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، ہم نے تحصیل الادب کا جو ہمارا اسباق کا تسلسل تھا اس کو شروع کیا تھا. سابقہ 2 ویڈیوز کے اندر ہم کتاب کا ابتدائیہ، اہداف، مقاصد اور پہلا جو ہمارا سبق تھا اسم سے متعلق اس کو پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 2 یعنی الدرس الثانی شروع کریں گے. چونکہ ہم نے اسم کی مباحث شروع کی تھی سابقہ ویڈیو میں، اسم کی تعریف اور پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. مشق کے اندر بھی اسم سے متعلق کچھ باتیں آ چکی تھی. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسم سے متعلق ایک اور بات جانیں گے. ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے النکرۃ والمعرفۃ، نکرہ اور معرفہ. یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید اسم کی ایک بحث پڑھنے لگے ہیں. نکرہ اور معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ عبارت کے اندر اس کی جو تعریف ہے وہ موجود ہے، قاعدہ موجود ہے، کتاب کا اسلوب آپ کو معلوم ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو آگے مثالیں ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن میں یہاں پر آپ کو وہ بات ضرور یاد کروا دوں جو ہم سابقہ ویڈیوز میں کہتے آئے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ایک جملہ وہ اپنے ذہن سے بھی کہنا ہے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہنا ہے. وہ جملہ کیا ہے میں اس ویڈیو میں نہیں بتانے والا، آپ سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے سابقہ ویڈیو نہ سنی ہو تو اس کو سن لیجئے، اور اگر سنی ہے تو جملہ مجھے امید ہے آپ نے اپنے پاس لکھا ہوگا اور اس کو یاد کر کے آپ بول بھی رہے ہوں گے. دیکھیے، النکرۃ والمعرفۃ، نکرہ اور معرفہ. اسم کبھی نکرہ ہوتا ہے، کبھی معرفہ. نکرہ غیر معین اور عام چیز کو کہتے ہیں. نکرہ غیر معین اور عام چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں. یعنی جیسے اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں ایسے اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر معین ہوتا ہے، عام چیز ہوتی ہے. اور معرفہ معین اور خاص چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں. آگے کچھ نشانیاں آپ کو بتائیں گے مثال کے بعد. پہلے مثال میں آپ کو بتا دیں گے کہ معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا. جیسے آپ کہتے ہیں ساجد نے ایک کتاب خریدی. ساجد نے ایک کتاب خریدی. اب جب یہ جملہ آپ سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ساجد سے تو ایک صورت سامنے آ جاتی ہے، دماغ میں ایک متعین ذات آ جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو معرفہ ہے جس کی تعریف ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. آگے ہے اس نے کتاب خریدی. اب کتاب کون سی خریدی ہے آپ کے ذہن میں تو نہیں ہے، کتابیں لاکھوں ہیں. اب لاکھوں میں سے کون سی کتاب اس نے خریدی ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اور کوئی معین نہیں ہے جس سے آپ کو اس کی معرفت حاصل ہو. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ ساجد نے تحصیل الادب خریدی ہے کہ آپ کے دماغ میں تحصیل الادب آ جائے، یا اس نے القاموس الوحید خریدی ہے تو آپ کے ذہن میں القاموس الوحید آ جائے، یا تو اور کتاب نام نہیں لیتا، بس کہتا ہے کتاب خریدی، ایک کتاب خریدی، کوئی کتاب خریدی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوئی متعین کتاب نہیں ہے، تو گویا یہ لفظ کسی متعین چیز پر دلالت نہیں کر رہا، تو اس کو ہم معرفہ نہیں کہیں گے بلکہ نکرہ کہیں گے. دیکھیے یہاں ساجد معرفہ ہے کیونکہ وہ معین اور خاص معلوم شخص کا نام ہے، لیکن ایک کتاب نکرہ ہے اس لیے کہ ایک کتاب کہنے سے کوئی معین اور خاص کتاب سمجھ میں نہیں آتی. آگے اسلوب یہ ہے کہ پہلے نکرہ آپ کو سمجھایا جائے گا، اس کی مثالیں دی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کو معرفہ اور اس کی مثالیں، پھر اس کے بعد ہم مشق کی طرف بڑھیں گے. نکرہ اردو زبان میں نکرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی ایک یا کچھ جیسے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی کوئی کتاب، ایک کتاب، کوئی ایک کتاب، یا اس طرح کے یعنی کچھ اس طرح کوئی بھی لفظ وہ بول لے جائیں گے جو اس بات پہ دلالت کریں گے کہ یہ چیز متعین نہیں ہے. نکرہ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے. یہ عربی زبان کے اعتبار سے آپ کو بتائے گا کہ نکرہ کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے. ہاں بعض جگہ ایسی ضرور ہوگی جہاں آپ دیکھیں گے کہ تنوین نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس بحث کی طرف ہم نہیں جا رہے. آگے جب آپ اس کی بحث پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. آگے ہماری مثالیں ہیں. فرماتے ہیں الامثلۃ. یہاں یہ سوال تو ضرور آپ سے کروں گا کہ سابقہ ویڈیو میں جب میں نے الامثلۃ بتایا تھا تو وہاں پہ کچھ وضاحت بھی کی تھی کہ الامثلہ یہ مفرد ہے یا جمع ہے. اگر جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے، اور اس کا معنی جو مفرد کے اعتبار سے سر آپ کو بتا دیا تھا، وہیں پر آپ اس کو ملاحظہ کر چکے ہوں گے. اس کے بعد ہے لفظ اور معنی. لفظ یہاں تو اردو میں لکھا ہوا ہے،
آپ اس کو اللفظ بھی کہہ سکتے ہیں، الکلمۃ بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ یہ عربی زبان کے اندر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ آگے ہے معنی، اسی کو آپ الف لام لگا دیں تو المعنی، یہ عربی میں اس کا وہی معنی ہو جائے گا، وہی اس کی مراد ہو جائے گی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتاب، کہا گیا تھا آپ سے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، تو تنوین موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بعد پیش بن کتاب تنوین ہے تو آپ کہیں گے نکرہ ہے، اور آگے اس کا اردو ترجمہ کوئی ایک کتاب، یعنی کوئی متعین نہیں ہے، کوئی کتاب ہے۔ رجل تنوین ہے اور ترجمہ دیکھیے کوئی مرد، ماء کچھ پانی، مرسم کوئی پینسل، آگے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے صفحے پہ جاتے ہیں۔ غصن تنوین ہے کوئی شاخ، مطر کچھ بارش، کچھ آ گیا، ہم نے کہا تھا کوئی ایک، کوئی کچھ، یا وہ سارے آ رہے ہیں۔ مطر کچھ بارش، غرفت کوئی ایک کمرہ، یعنی متعین نہیں ہے۔ حجرت کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک حجرہ۔ منضدۃ کوئی تپائی یا ڈیسک جس پہ آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو منضدۃ کہیں گے۔ ذبابۃ کوئی مکھی، عصفور کوئی ایک چڑیا، عمود کوئی ایک ستون، ورق ایک پتا یا کاغذ، یعنی کاغذ کو تو ہم اردو میں بھی ورق ہی کہتے ہیں، کاغذ، ورق، صفحہ، مختلف الفاظ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، دو سائڈ ہو، ایک سائڈ ہو، اس کے مختلف نام پھر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ ورق وہ پتے کو بھی کہتے ہیں، درخت کا جو پتا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو جہاں پر نکرہ سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، وہاں آپ کے پاس ایک ویکیبلری بھی، الفاظ کا ایک ذخیرہ بھی آ گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ علیک ان تحفظ هذه الکلمات، آپ اپنے آپ کو یہ جملہ بھی کہتے رہیں گے، علیک ان تحفظ هذه الکلمات، تم پہ لازم ہے کہ تم ان الفاظ کو یاد کرو۔ تو آپ بار بار اپنے آپ سے کیا کہیں گے؟ علیک ان تحفظ هذه الکلمات۔ اپنے ساتھی سے کیا کہیں گے؟ علیک ان تحفظ هذه الکلمات۔ اپنے کلاس فیلو سے کیا کہیں گے؟ علیک ان تحفظ هذه الکلمات۔ مطلب کیا ہے؟ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان الفاظ کو زبانی یاد کریں، تو اس لیے ان الفاظ کو آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے، اور اس جملے کو اپنے آپ کو بھی یاد کروانا، سمجھانا ہے، اور اپنے کلاس فیلوز کو بھی۔ اس کے بعد ہے معرفہ۔ اردو میں معرفہ کے ترجمہ میں کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ نہیں بولے جاتے، یعنی یہ نہیں اس کے ساتھ استعمال ہوتے۔ عربی میں معرفہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ شہروں، مردوں اور عورتوں کے نام معرفہ ہوتے ہیں، ان کے آخر میں تنوین آتی ہے، لیکن شروع میں الف لام نہیں آتا کیونکہ وہ پہلے سے ہی متعین ہے۔ بعض ایسے نام ہوتے ہیں، شہر کے بھی ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، کہ نہ ان کے شروع میں الف لام ہوتا ہے اور نہ آخر میں تنوین آتی ہے، یعنی ان میں الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سلمہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ فاطمہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس بحث کی طرف ہم ابھی نہیں جاتے، اس لیے کہ بحث سے بحث چھڑ دی جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی اور اصل مقصود رہ جائے گا۔ بس آپ اپنے دماغ سے کہہ دیں کہ کہیں ایسا بھی ہوگا جہاں الف لام بھی نہیں ہوگا، دو پیشیں بھی نہیں ہوگی، تنوین بھی نہیں ہوگی، تو بس وہاں پر قاعدہ کیا ہے وہ آگے تم پڑھ لو گے۔ اسی طرح بعض شہروں کے نام پر الف لام داخل ہوتا ہے، جیسے المدینہ، پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا المدینہ، اور مکہ میں دیکھا تھا آپ نے کہ الف لام نہیں تھا۔ ایسے الریاض، جبکہ عام طریقہ یہی ہے کہ شہروں کے نام الف لام کے بغیر ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں۔ نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لے آتے ہیں، یہ وہ نکرہ سے معرفہ ہے جو پہلے سے معرفہ نہیں ہے، جیسے زید، عامر، بکر، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، یہ الفاظ پہلے سے معرفہ ہیں تو اس پر تو الف لام ویسے بھی نہیں آئے گا۔ عام جو چیزیں ہیں، کتاب یہ نکرہ ہے، الکتاب یہ معرفہ بن جائے گا، ایسے قلم نکرہ ہے، القلم یہ معرفہ بن جائے گا۔ اوپر دی گئی نکرہ کی مثالوں کو آپ الف لام داخل کر کے معرفہ بنا سکتے ہیں، یعنی انہی الفاظ کو دوبارہ آپ کے سامنے اسکرین پر لایا جا رہا ہے اور انہی الفاظ پر الف لام داخل کر دیا گیا ہے۔ پہلے ان کی جو صورت آپ نے دیکھی وہ نکرہ کی تھی، اب جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ معرفہ کی ہے۔ دیکھیں، الکتاب کتاب، الذبابۃ مکھی، الغصن شاخ، الماء پانی، السبورۃ تختہ سیاہ، الغرفۃ کمرہ۔
اب یہ تمام تر کوئی خاص ہے، یعنی الکتاب بولا گیا تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص کتاب آئے گی. میں اس کی آسان سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کا تفسیر الادب کا پیریڈ شروع ہوا اور آپ کے ساتھ آپ کا دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں، استاد صاحب پڑھا رہے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں این الکتاب، تو مطلب کیا ہے؟ تفسیر الادب کی کتاب کہاں ہے؟ اس کے جواب میں فوراً یہی آئے گا. یہ آپ نے لفظ تلاش کرنا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی قاموس نہیں مل رہی، تو آپ کہتے ہیں این الکتاب، یا آپ کہتے ہیں این القاموس، تو کیا مطلب؟ آپ اپنی مخصوص قاموس اسی کو تلاش کر رہے ہیں، تو یہ معرفہ پہ دلالت کرے گا. بہرحال المنضدۃ، تپائی ڈیسک، آپ کہتے ہیں این المنضدہ، تپائی کدھر ہے؟ تو سامنے اگر استاد صاحب کی تپائی ابھی تک نہیں آئی تو وہ مراد ہوگی، آپ کی اپنی نہیں ہے تو آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں. الرجل، ایک آدمی، العصفور، چڑیا، المطر، بارش، المرسم، پینسل، العمود، ستون. ان تمام کلمات پر الف لام داخل ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے جو مقابلے میں ترجمہ ہے اس میں کوئی ایک یا کچھ یہ الفاظ نہیں استعمال ہوئے. آپ نے غور کیا کہ یہ الفاظ جب الف لام کے بغیر تھے تو نکرہ تھے اور ان کی ترجمہ میں لفظ کوئی ایک یا کچھ آ رہا تھا، اور جب ان پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ معرفہ ہو گیا اور ترجمہ میں لفظ کوئی ایک یا کچھ نہیں آیا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے معرفہ اور نکرہ کو پہچانا، اس کی نشانیاں جانی اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھی. اب ہمارے سبق کا جو اگلا سٹیپ یا سیکشن ہے وہ ہے کلمات جدیدہ، نئے الفاظ، ویکیبلری. اب اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے اسی سبق میں ایک جملہ بولا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا وہ جملہ کیا تھا؟ علیک ان تحفظ هذه الکلمات، آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کلمات کو زبانی یاد کریں. تو آپ نے ان الفاظ کو زبانی یاد کرنا ہے، دہرانا ہے، بولنا ہے، اور جب بھی ان الفاظ کی ادائیگی یعنی ان معانی کو آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ نے کسی اور زبان میں نہیں ادا کرنے، آپ نے صرف عربی زبان میں ادا کرنے ہیں، چاہے اس سے قبل اس کے بعد والے کلمات الفاظ آپ کو نہ آتے ہوں. دیکھیے، الام ماں، الابو باپ، الاخو بھائی، الاخت بہن، البنت لڑکی، الولد لڑکا، الطفل بچہ، الجد دادا، الجدت دادی، العم چچا، العمت پھوپھی، الخال مامو، الخالۃ خالہ، المعلم استاد، الرزمۃ بنڈل. اب اوپر والے جو الفاظ تھے یہ سارے تو آپ کو رشتے بتا رہے ہیں، ان الفاظ کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور آپ انہی الفاظ کو ان معانی کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے تلمیذن، یہ نکرہ کے کلمات ہیں. ایک شاگرد، یہ نکرہ ہے، ایک شاگرد. المجتہد محنتی، الطاہر پاک، النظیف صاف ستھرا، الجمیل خوبصورت، اللامع چمکدار، صدیق کوئی دوست، درس ایک سبق، الفصل درسگاہ، بیت ایک گھر نکرہ، الدار گھر، المکتب دفتر، العش گھونسلہ، المظلۃ چھتری. یہ کلمات جدیدہ ہیں اور آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے. آگے ہماری مشق شروع ہو رہی ہے. مشق کے جو سوالات ہیں اس میں اکثر حصہ تو آپ خود حل کریں گے، کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر دوں گا. اگر تمام تر مشق میں ہی حل کر دوں تو پھر آپ کو یہ سبق یاد بھی نہیں رہے گا اور شاید آپ یاد رکھنے کی زحمت بھی نہیں کریں گے، اس لیے ہم تمام تر تمرین کو حل نہیں کریں گے. الاسئلۃ سوالات، نکرہ اور معرفہ کی تعریف کریں. سوال نمبر 2 ہے، اردو میں نکرہ کا ترجمہ کن الفاظ سے کیا جاتا ہے؟ تیسرا، عربی میں معرفہ کی کیا پہچان ہے؟ اور چوتھا، نکرہ کو معرفہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا ہمارا حصہ ہے اس ایکسرسائز کا، مشق کا، وہ ہے التمرینات مشقیں. معرفہ کی 5 مثالیں ذکر کریں. عربی زبان میں معرفہ کی 5 مثالیں ذکر کرنی ہے. میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں. پہلی مثال ہماری المفتاح چابی، الخبز روٹی، الصحن پلیٹ، الستار پردہ، العمامۃ عمامہ. نکرہ کی 5 مثالیں ذکر کریں. نکرہ کی 5 مثالوں میں سے ایک مثال ہے زرٌ بٹن، قلاصۃ ڈسٹر، شاشۃ سکرین، علبۃ ڈبہ. ایسے بہت ساری مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. اپنے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے عربی نام آتے ہوں گے.
उसके बाद तीसरा सवाल है मारिफा को नकिरा में और नकिरा को मारिफा में तब्दील करें। बहुत आसान है। अस्सबूरतु अलिफ लाम दाखिल है तो ये मारिफा है, अलिफ लाम हटा देंगे, तनवीन लगा देंगे तो ये नकिरा बन जाएगा सब्बूरतुन। मक्तबुन ये नकिरा है, इसको अल मक्तबु बना देंगे। बैतुन अल बैतु, अल मिरसमु मिरसमुन, ताहिरुन अत्ताहिरु, दरसुन अद्दरसु। सवाल नंबर 4 है मारिफा और नकिरा का लिहाज करते हुए उर्दू में तर्जुमा करें। मिन ज़दतुन कोई तपाई, ज़ुबाबतुन कोई मक्खी, अर्रजुलु आदमी, अल अमूदु सतून, गुरफतुन एक कमरा, अलंसुअतुन कोई टोपी, अल कुफ्लु ताला। तो ये था आज का हमारा सबक जिसमें हमने सबक नंबर 2 बमा मश्क के पढ़ लिया है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम जो हमारी तीसरा सबक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस सबक को मुकम्मल करने से पहले मैं अपनी उस बात को फिर दोहरा देता हूँ, उस जुमले को दोहरा देता हूँ जो आप अपने दिमाग से कहेंगे, अपने साथी से कहेंगे, अलैक अन तहफ़ज़ हाज़िहिल कलिमात। तो ये 2 जुमले हो गए, साबिक़ा वीडियो में आपसे कहा था। तो आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।